قرآن مجید نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ رب العزت نے قربانی کا تذکرہ فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا، قابیل اور حابیل کے درمیان۔ قابیل جو تھا وہ ناحق ور تھا اور حابیل حق ور تھا۔ آدم علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ تم اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی پتہ چل جائے گا وہ بندہ حق ور ہے، دوسرا باطل ور ہے۔ اب دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، اس نے کچھ اناج لا کر رکھ دیا، اور یہ حابیل جو تھا یہ بکریاں چراتا تھا، اس نے ایک مینڈا بڑا خوبصورت وہ ایک جگہ پہ رکھ دیا۔ پہلے دستور یہ ہوتا تھا، طریقہ یہ ہوتا تھا، جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی آسمان سے آگ آتی اور اس کو اٹھا کر لے جاتی۔ یہ علامت تھی کہ اس بندے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ اور جس کی قبول نہ ہوتی تو ظاہر بات اس میں یا تو یہ مسئلہ تھا اس کی نیت میں فطور تھا، یا وہ مال حلال نہیں تھا، کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب حابیل کی قربانی اللہ رب العزت نے قبول فرما لی، تو آگے فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ جو قربانی ہے اللہ تعالیٰ متقین کی جانب سے قبول فرماتے ہیں، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، حلال کی تلاش میں رہتے ہیں، حلال مال سے قربانی کرتے ہیں، اور کوئی ریاکاری کوئی دکھلاوا نہیں ہوتا، ان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو حابیل کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی۔ تو یہاں سے قربانی کی ابتدا ہوئی ہے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے۔ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت میں یہ قربانی دستور چلتا آ رہا، لیکن پہلے طریقہ یہ تھا آسمان سے آگ آتی اور اٹھا کر لے جاتی، لیکن بعد میں ملت ابراہیمی میں کیا ہوا، بلکہ قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے اور گوشت کھانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، اجازت دے دی، وگرنہ پہلے لوگ استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس وقت سے ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں یہ دستور چل پڑا کہ قربانی اللہ کے نام پر ذبح کریں گے اور خود بھی استعمال کریں، اوروں کو بھی کھلائیں۔ تو یہی سلسلہ چلتا آ رہا، اس امت میں بھی یہی سلسلہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت کی کتنی کرم نوازی اس امت پر کہ اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ پردے میں رکھا ہے۔ آج بہت لوگ قربانیاں کرتے ہیں، بڑے شوق ذوق سے کرتے ہیں، کسی کی نیت کچھ اور ہوتی ہے، کسی کی نیت میں فطور ہوتا ہے، اور کسی کا مال حلال ہوتا ہے، کسی کا حرام ہوتا ہے۔ اگر پہلا ہی دستور ہوتا، آج وہی معاملہ ہوتا، تو کتنے لوگوں کا پردہ فاش ہو جاتا، کتنے لوگوں کا پتہ چل جاتا کہ اس کی نیت میں فطور تھا اس لیے قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کا مال حلال نہیں تھا اس لیے قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پردے ڈالے ہیں اور اس معاملے کو پردے میں ہی رکھا ہے۔ ہم قربانی کر دیتے ہیں، جیسی بھی نیت ہو اللہ رب العزت کے علم میں ہے، مال جیسا بھی ہو، بظاہر یہی ہوتا ہے کہ قربانی قبول ہوگی، قربانی کا جانور ذبح ہو گیا، جو معاملات وہ ہو گئے، لیکن اصل میں قبول کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ اللہ کے ہاں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں۔ باقی بظاہر جو بھی نظر آ رہا ہو، اگر مال حلال نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قربانی قبول نہیں ہے۔ اگر ہماری نیت میں فطور ہے تو وہ قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ کہلوایا، بلکہ یہ سنت بھی ہے جب قربانی کا جانور ذبح کریں تو یہ دعا اوپر ضرور پڑھیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے ان صلاتی، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ یعنی اس میں اخلاص کی تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی بھی عمل جو اخلاص سے خالی ہوگا، جس میں ریاکاری دکھلاوا نام و نمود ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ قبولیت کو تو کیا بسا اوقات ایسا عمل گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ جس عمل میں ہم دکھلاوا کریں گے، ریاکاری کریں گے، نام و نمود ہوگا، شہرت ہوگی، اللہ رب العزت کو وہ قربانی، وہ عمل چاہے جتنا بھی عالی سے عالی ہے، بڑا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوتا۔